على رسول الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے آج ہم نے سورہ نور اور سورہ فرقان کی تلاوت کی ہے۔ سورہ نور قرآن مجید کی ان صورتوں میں ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی خواتین کو خاص طور پر، اپنے لوگوں کو اور خاص طور پر اپنی عورتوں کو یہ صورتیں سکھاؤ۔ ان میں سے ایک صورت یہ سورہ نور ہے۔ اس میں بہت اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں، پردے کے مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں ایک عام معاشرتی بیماری کا بڑا ذکر کیا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا اور بہتان لگانا یہ عام واقعہ ہے۔ کسی بھی عورت یا کسی بھی مرد کے بارے میں بکواس کر دینا یہ بہت آسان ہو گیا ہے، اور کئی بندے ایسے ظالم ہوتے ہیں شوہر اپنی بیویوں پر یہ الزام لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا یہ حل بتایا اس صورت میں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ جو بدکار مرد ہو یا بدکار عورتیں ان کو 100 کوڑے لگاؤ اور لوگوں کے سامنے لگاؤ، اور اس میں کوئی نرمی نہ کرو کہ تمہارا دل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنے میں کوئی نرمی آئے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو کسی پاک باز عورت پر، اور اسی کے تحت مرد بھی ہیں کہ جو پاک باز عورتیں یا مرد ان پر الزام لگائیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور اس پر وہ اپنے سوا 4 گواہ اور پیش نہ کریں۔ یعنی کسی نے کسی کو عمل گناہ کرتے دیکھا، سنی سنائی پر نہیں ہے، عمل گناہ واقع ہوتے دیکھا اور اس پر 4 گواہ لائے تو ٹھیک، اگر 4 گواہ نہ لائے تو اس کو الزام لگانے والا کو چاہے 3 گواہ ہوں، تینوں قرآن بھی اٹھائیں، تینوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور آئندہ ہمیشہ کے لیے ان کی گواہی جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی وہ گواہی کے قابل نہیں رہیں گے اسلامی قانون کے مطابق جو بے گناہ مردوں یا عورتوں پر کردار کی تہمت لگائیں۔ سوائے اس کے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ 80 کوڑے تو لگیں گے، اس کے بعد وہ توبہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان اور اپنی اصلاح کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ مطلب ہے کہ اب ان کی گواہی قبول کی جا سکے گی لیکن سزا ضرور دی جائے گی۔ ہم سب کی ماؤں سے بڑھ کر ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگا تھا، منافقین نے الزام لگایا تھا حضرت عائشہ صدیقہ پر۔ اس کو واقعہ افک کہتے ہیں۔ افک کہتے ہیں جھوٹے بہتان کو جو کہنے والے کی طرف بات پلٹ آئے۔ ایک سفر میں حضرت عائشہ حضور کے ساتھ تھیں، سواری پیچھے رہ گئی، اور وہ جو پیچھے والا سوار تھا جس کے ذمہ تھا کہ وہ اس قافلے کے روانہ ہو جانے کے بعد مسلمانوں کے سامان کی تلاشی لے کے کوئی جگہ رہ نہ گئی ہو، تو انہوں نے دیکھا کہ ام المومنین وہاں رہ گئی ہیں، تو وہ خاموشی سے وہ پاس آئے اور سبحان اللہ کہا۔ ام المومنین اٹھی اور وہ چپکے سے اونٹ پر سوار ہو گئیں، دونوں نے آپس میں کوئی کلام نہیں کیا۔ لیکن منافقین جن کا سرخیل عبداللہ بن ابی تھا وہ اس میں پیش ہوا اور اس نے الزام لگایا ہماری ماں پر کہ معاذ اللہ انہوں نے گناہ کیا۔ گواہ ان کے پاس نہیں تھے، اللہ اس سے پہلے حکم دے چکا تھا کہ کوئی کسی عورت پر الزام لگائے تو 4 گواہ پیش کرو۔ اب 4 گواہ تو کیا ان کے پاس تو کوئی چشمدید گواہ ایک بھی نہیں تھا، کوئی ایسا واقع ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ تم نے اس بات کو بڑا ہلکا سمجھا کہ کسی کے بارے میں تم کہہ دو، حالانکہ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء، کیوں نہ ہوا کہ پھر وہ 4 گواہ لے کر آتے۔ فإذ لم يأتوا بالشهداء، پھر جب وہ گواہ لے کر نہیں آئے، فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، اللہ کے ہاں وہی جھوٹے ہیں۔ فرمایا کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تمہارے شامل حال دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا، جب تم لوگوں کی زبانیں ایسی باتیں اگل رہی تھیں، تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے ایسی باتیں جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم نے اس کو بڑا ہلکا لیا۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے کہ بس ایک بندہ کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دے، سنی سنائی بات کو بے پر کا اڑا دینا، یہ اتنا عام کلچر ہے، اس پر کسی کے الزام تراشی کی پرواہ نہیں کی جاتی، عورتوں کی تو خاص طور پر، اور جس پر ایک دفعہ الزام لگ جائے پھر لوگ کہتے ہیں یار کوئی بات ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ یہ لوگوں نے ایک عام جملہ بنا لیا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا، کوئی مثالیں بنائی کہ دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں آگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا،
تم اس کو ہلکا جانتے تھے، وہ عند اللہ عظیم، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور کیوں نہ ہوا جب تم نے ایسی بات کو سنا تو تم یہ کہہ دیتے کہ یہ بہت بڑا بہتان لگایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، حکم دیتا ہے، یعظکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں وعظ فرماتا ہے، حکم دیتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، آئندہ ہرگز ایسی بات نہ کرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان والے۔ بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحاشی کی، یہ ہمارے میڈیا پر لعنت ہے، یہ ہمارا میڈیا یہ کہتا ہے کہ ہم وہی کچھ دکھاتے ہیں جو معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ کہیں کوئی غلطی کوئی گناہ ہو تو اس کو چھپایا جائے، یہ اس کی اشاعت کرتے ہیں۔ جس بیچارے کی عزت خراب ہو گئی، کسی نے درندگی کر دی، اس کی تصویریں، اس کے ٹکر چلا کے اس کو پوری زندگی کے لیے رسوا کر دیتے ہیں، اور خود ان کے ساتھ کوئی واقع ہو جائے تو اس وقت ان کو یہ اصول یاد نہیں آتا کہ جو معاشرے میں ہو رہا ہے وہ دکھایا جائے۔ اللہ منع فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اشاعت کرتے ہیں بے حیائی کی، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہے، اور اللہ اس بات کو جانتا ہے اور تم اس بات کو نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک عام اصول بیان کیا۔ ہمارے گھروں میں یہ رواج ہے کہ کوئی کسی کے گھر جائے اور گھر والا اگر گھر موجود ہے لیکن وہ کہہ دے کہ میں نہیں ملنا چاہتا، وہ کہہ دے کہ ابھی میں نہیں ملتا، تو ناراض ہو جاتے کہ یار میں دیکھو کتنی دور سے چل کر گیا اور میری بات نہیں مانی، مجھے ملا نہیں، اتنے نواب صاحب ہیں، اتنے فلاں ہیں، حالانکہ اللہ جانے وہ کس حالت میں ہے جس کی وجہ سے نہیں ملتا۔ اللہ نے یہ بھی اصول بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا کسی گھر میں داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، وتسلموا علی اہلہا، اور اس کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یعنی پہلے اجازت لو اور پھر سلام کرو۔ یہ رشتہ داروں اور قریب لوگوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بھئی تم جا رہے ہو، عورت نے سر سے کپڑا ہٹایا ہوا ہے، لیٹی ہوئی ہے، کس حالت میں ہے، تم پہلے تو اجازت لو اور پھر دور سے سلام کرو بلند آواز سے، تاکہ وہ جو الرٹ ہو جائیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، دروازہ کھلا ہوا ہے، تم کسی کو نہ پاؤ تو نہ گھر میں داخل ہونا، فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ، گھر میں داخل نہ ہو جاؤ، تم نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا ہوا ہے، تمہارا قریبی رشتہ دار ہے، لیکن اندر سے جواب نہیں آیا تو تمہیں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر تم جاؤ اور تمہیں کہہ دیا جائے کہ پلٹ جاؤ، میں ابھی نہیں مل سکتا، تو واپس پلٹ آؤ، یہ صاحب خانہ کا حق ہے اور تمہیں اس کے حق کا احترام کرنا چاہیے۔ پھر وہ صحابہ کرام تھے، اللہ کے نبی کے ایسے صحابہ، روئے زمین پر ان سے اچھی جماعت کوئی نہیں آئی۔ یہ اتنے ڈر گئے کہ خالی گھر جہاں پہ ان کے گھر تھے آپس میں، اور خالی گھروں میں کسی کی کوئی چیز رکھی ہوئی یا کوئی گھوڑا باندھا ہو، پھر یہ وہاں بھی نہیں داخل ہوتے تھے، پھر وہ وہاں بھی جانے سے ڈرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم ایسے گھروں میں داخل ہو جس میں کوئی رہتا نہ ہو اور تمہارا وہاں سامان پڑا ہے، تمہاری کوئی وہاں حاجت ہے، ایسے گھر میں تم جا سکتے ہو جہاں تمہیں یقین ہے کہ اس گھر میں کوئی نہیں رہتا، پھر تم داخل ہو سکتے ہو۔ پھر پردے کے احکامات میں اللہ نے پہلے مردوں کو حکم دیا، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، قل للمؤمنین، مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں، یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ مردوں کی عادت ہے، خرابی پہلے مرد کرتا ہے، پیش قدمی مرد کرتا ہے، اور نظریں اٹھا کر کئی لوگوں کو دیکھا، رکشہ جا رہا ہے وہ جھانک کے اندر دیکھتے ہیں، گاڑی جا رہی ہے، عورت بیٹھی ہے تو ایسے جیسے کہ اللہ معاف فرمائے جو ان کی حالت ہوتی ہے، حالانکہ ان کے اپنے گھروں میں مائیں، بہنیں، بیویاں، بیٹیاں موجود ہیں۔ ایسی بری عادت ہے عورتوں کو تاکنے کی۔ اللہ نے پہلے مردوں کو حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرماؤ۔ آگے عورتوں کو کہا ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنا میک اپ ایسے لوگوں پر، ایسی جگہ پر ظاہر نہ کریں سوائے اس حصے کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ مثلا کسی عورت نے پازیب پہنی ہوئی ہے یا اس کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی ہے اور ہاتھ نظر آ رہے ہیں تو وہ تو جائز ہیں، لیکن اتنے بازو پہن کر، کھلے گریبان پہن کر، دوپٹے گلے میں لٹکا کر گھومنا، یہ حدیث شریف میں اس پر سخت ترین لعنت کی گئی ہے۔ ایسی عورتوں کو یہ نگاہوں کی زانیہ قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ جو ہو، اسی طرح فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں پر، اپنے گریبانوں پر اپنے دوپٹے ڈھانپ کے رکھیں، یعنی سر پر بھی لیا ہو، چہرہ بھی ڈھانپا ہوا ہو، وہ سورہ احزاب میں بیان ہوا ہے، یہاں ہوا کہ سینے کو جو ہے وہ ڈھانپ کے رکھیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنا میک اپ، اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں
سوائے اپنے شوہروں کے سے، سوائے اپنے شوہروں کے، یا شوہر کے باپ یعنی سسر کے سامنے، یا جو شوہر ہے اس کے بیٹے یعنی دوسری بیویوں سے جو بیٹے ہیں ان کے سامنے، او ابنائہن، ان کے او آبائہن، اور ان کے جو باپ ہیں، او آباء بعولتہن، اور اپنے سسر کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے، او ابنائہن، اور ان کے بیٹوں کے سامنے یعنی شوہروں کے جو بیٹے ہیں دوسری بیویوں سے، او ابناء بعولتہن، اور جو ان کا او ابنائہن ان کے اپنے بیٹے، او ابناء بعولتہن اور ان کے شوہروں کے بیٹے، او اخوانہن اور اپنے بھائیوں کے سامنے، اور بنی اخوانہن اور بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن اور اپنے بھانجوں کے سامنے، او نسائہن اور عورتوں کے سامنے، او ما ملکت ایمانہن اور ایسی کنیزوں کے سامنے جو ان کے غلام ہوں، اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اور ایسے بچوں کے سامنے کہ جن کو ابھی عورتوں کی پوشیدہ باتوں کا پتہ نہیں ہوتا، ان کے سامنے وہ میک اپ کر کے آ جا سکتی ہیں، گھر کے اندر رہ سکتی ہیں، باپوں کے، سسر کے، بھائیوں کے اولاد، بہنوں کی اولاد، عورتیں، عام عورتیں ان کے سامنے آ سکتی، اس کے علاوہ نہیں جا سکتی۔ اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمام مخلوقات کے کہ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہر شے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور پرندے بھی صفے باندھ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ کل قد علم صلاته، ہر شے اپنی نماز پڑھنے کا طریقہ جانتی ہے، اپنی عبادت کا طریقہ جانتی ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا، اللہ وہ ہے واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من یمشی علی بطنہ ومنهم من یمشی علی رجلین ومنهم من یمشی علی اربع، اللہ نے کچھ جانور ایسے پیدا کیے جو پیٹ کے بل رینگتے ہیں جیسے سانپ، جیسے کچھ ایسے ہیں جو دو پیروں پر چلتے ہیں جیسے پرندے ہوں یا جیسے انسان ہیں، یہ دو پیروں پر چلنے والے، کچھ وہ ہیں جو چار پیروں پر چلتے ہیں آگے اور پیچھے کے پیروں پر، یہ اللہ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا ہے۔ پھر منافقین کا بیان کیا کہ ان کا حال یہ ہے، ایک منافق اصل میں واقع ہے اور علی الاجمال بیان کیا گیا کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ کراؤ، تو یہ نہیں آتے اور منہ پھیرتے ہیں، یہ بڑے ظالم ہیں، اور ان کے لیے چاہیے یہ تھا کہ جب انہیں کہا جاتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ لیحکم بینہم ان یقولوا، یہ تمہارے درمیان وہ فیصلہ کریں، تو یہ کہتے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اللہ کے حکم کو مانا، لیکن یہ ایسا نہیں کرتے۔ پھر ایک اور بیان کیا، عربوں میں چونکہ دیہاتی ماحول تھا، ہمارے اپنے جو پنجاب کے دیہاتی علاقے ہیں، میاں والی کے اور پہاڑی علاقے، وہاں پہ ابھی تک کئی علاقوں میں گھروں کی چار دیواریاں نہیں ہوتی، باہر بیرونی دروازے نہیں ہوتے، عربوں میں اس زمانے میں ایسا ہی رواج تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم کسی کے گھر میں جب داخل ہو تو اجازت لے کر جاؤ، اور اس وقت گھر میں داخل نہ ہو والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، کہ جب تک تم اس کے جو تمہارے بچے ابھی نابالغ ہیں وہ تو بلا روک ٹوک آ جا سکتے ہیں، لیکن بالغ بندے کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں، خاص طور پر 3 وقتوں میں، من ثلاث مرات، 3 اوقات میں کسی کے گھر میں تمہارا جانا ٹھیک ہی نہیں ہے، دروازے نہیں ہوتے تھے، دروازہ بجانا، ایک دوسرے کو بے آرام کرنا 3 وقتوں میں منع کیا گیا۔ من قبل صلاۃ الفجر یعنی سحری کے وقت میں، صبح کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور اس وقت جب ظہر کے وقت میں تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو یعنی قیلولہ کرتے ہو، یہ عربوں کا شعار تھا، اور قیلولہ سنت ہے، بہت بڑی سنت ہے، قیلولہ سے ہم غافل ہیں۔ ہم نے سنا ہمارے ایک دوست چائنا میں جاتے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، وہ چائنا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پورا چائنا جو ہے نا وہ 1 سے 3 یا اس طرح کا نا 1.5-2 گھنٹے مکمل پیک ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، مشینیں بند ہو جاتی ہیں، وہ قیلولہ کرتی ہیں۔ دن کا 1 گھنٹے کا قیلولہ جو ہے وہ انسان کے اندر 6 گھنٹے کی توانائی اور چستی پیدا کر دیتا ہے، یہ عربوں کا شعار تھا، اسلام کا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا قیلوا فلا تقیل الشیطان، لوگوں قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا، قیلولہ بہت برکت والی چیز ہے۔ تو دوسرا ایک وقت تو فجر کی نماز سے پہلے کسی کے گھر میں مت جاؤ، دوسرا وہ وقت جب تم آرام کرنے کے لیے دوپہر میں اپنے قیلولہ کرنے کے لیے قمیصیں اتار دیتے ہو اور آرام سے ریسٹ کرتے ہو، وہ من بعد صلاۃ العشاء، صلاۃ عشاء کے بعد بھی کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، تم پر بھی اور تمہارے گھر آنے والوں پر بھی اس کے علاوہ کوئی حرج نہیں ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم تو ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تو رہتے ہی ہو۔ وہ بچے
جو بالغ ہو جائیں، پہلے بچے تھے اب بالغ ہو گئے، ان کو بھی گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ اجازت نہ لے لیں، اور ان 3 وقتوں میں وہ بھی نہیں آ سکتے، یہ رشتہ داروں کی بات ہے۔ پھر مسلمانوں کو حکم ہوا لیس علی الاعمى حرج ولا علی المریض حرج، اب کھانے کا بیان ہو رہا ہے کہ کسی نابینا کو بھی یہ حرج نہیں ہے اس بات پر، اور کسی لنگڑے لولے کو بھی اس کا کوئی حرج نہیں ہے، اور کسی مریض کو بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کسی کے ہاں اگر جائے تو اس کی اجازت کے بغیر اس کا قریبی تعلق والا ہو اس کے گھر سے کھانا کھا لے، بلکہ فرمایا ولا علی انفسکم، تم اپنے گھر میں بھی جاؤ تو بلا اجازت بھی کھا سکتے ہو، ان تأکلوا من بیوتکم، اپنے گھروں میں سے، او بیوت آبائکم، تم اپنے باپ کے گھر جاؤ، باپ کے گھر کوئی چیز پڑی ہے تمہیں کھانی ہے تو تمہیں اجازت لینے کی حاجت نہیں ہے، تم اس میں سے کھا سکتے ہو، او بیوت امہاتکم، یا تمہاری ماؤں کا گھر، تمہاری ماں بیوہ ہو گئی اس نے کہیں اور شادی کر لی، یا تمہاری ماں کو طلاق ہو گئی اس نے کہیں اور شادی کر لی، اب وہاں تمہاری ماں رہتی ہے، تم اپنی ماں کے گھر ملنے گئے تو وہاں سے تم کھانا کھا سکتے ہو، او بیوت اخوانکم، اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، اپنی بہنوں کے گھر سے بلا اجازت کھا سکتے ہو، او بیوت اعمامکم، اپنے چچاؤں کے گھر سے کھا سکتے ہو، او بیوت عماتکم، اپنی پھوپھیوں کے گھر سے کھا سکتے ہو، او بیوت اخوالکم، اپنے ماموں کے گھر سے، او بیوت خالاتکم، اور اپنی خالاؤں کے گھر سے کھا سکتے ہو، او ما ملکتم مفاتحہ، اور ایسے تمہارے غلام جن کا کھانا تمہارے پاس کھلا ہو، او صدیقکم، یا تمہارے دلی دوست، گہرے دوستوں میں جہاں بے تکلفی ہوتی ہے، گھر میں گئے اس کے گھر میں فریج پڑا ہوا ہے اور آپ نے کھول کے اس میں سے کوئی چیز کھا لی اور آپ کو پتہ ہے کہ برا نہیں منائے گا، یہ تمہیں اجازت ہے، تم کھا سکتے ہو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ، آگے فرمائے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا، چاہے تم کٹھے ہو کر کھاؤ یا اکیلے اکیلے کھاؤ، تمہیں کھانے کی اجازت ہے۔ اگلے رکوع میں خاص بات جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں کوئی حضور کے سسر تھے جیسے ابو بکر و عمر، تو وہ حضور کو داماد کی حیثیت سے نہیں پکارتے تھے، حضور کی بیویاں تھیں وہ حضور کو اپنا شوہر کہہ کے نہیں پکارتی تھی، حضور کے چچا تھے وہ بھتیجا کہہ کے نہیں پکارتے تھے، وہ یا رسول اللہ ہی کہتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی رشتوں کی طرف سے پکارنا جائز نہیں۔ اسی آیت کے تحت بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ حضور کو یا محمد کہہ کے پکارنا بھی جائز نہیں ہے، یا رسول اللہ کہنا چاہیے، یا اللہ یا محمد بہت جگہ لکھا ہوتا ہے، بہت سارے علماء نے اس کو منع کیا ہے کہ یا محمد لکھنا جائز نہیں، اسی آیت کے تحت کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم حضور کو ایسے نہ پکارو جیسا کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تو انسان کو اس سے بعد رہنا چاہیے، سرکار کی پکار کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہنا چاہیے۔ یہ سورہ نور یہاں پر مکمل ہوئی، اس میں بہت سارے احکامات ہیں، اللہ فرصت دے توفیق دے تو کسی سے اس کو ضرور سیکھنا چاہیے، بالخصوص خواتین کے لیے اس میں بہت زیادہ مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان کو سیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے سورہ فرقان تلاوت کی ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر استدلال کیا ہے اور مشرکین کے اس قول پر رد کیا ہے جو وہ کہتے تھے فقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں اور کھاتے بھی ہیں، یعنی ان کے خیال میں رسول ایسا ہونا چاہیے جس کو بازار کبھی وہ جائے ہی نہیں اور کھانا پینا بھی اس کو نہ ہو۔ اب یہ فرشتوں کی صفت ہے، انسان کی صفت نہیں ہے۔ رسول کھاتے پیتے بھی تھے، بازاروں میں بھی جاتے تھے، وہ اس پر تعجب کرتے تھے۔ آگے بھی ارشاد فرمایا کہ جو وما ارسلنا من قبلک من المرسلین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے وہ بھی بازاروں میں بھی جاتے تھے اور کھاتے پیتے بھی تھے۔ وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور یہ بات ان کے لیے ہم نے آزمائش بنا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک شخص کا حال بیان کیا جو پہلے حضور کے اوپر ایمان لے آیا، پھر لوگوں کے طعنے دینے کی وجہ سے وہ اسلام سے پھر گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اپنے ہاتھ کاٹے گا دانتوں سے اور کہے گا کاش میں نے اس کی بات نہ مانی ہوتی اور رسول کے ساتھ میں نے کیا ہوتا۔ ایک آگے انتہائی ہولناک بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کریں گے، کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کو چھوڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کو دعوت دینا ہے۔ قرآن مجید سے تمسک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھولتا ہے۔ اس صورت کے آخری رکوع میں اللہ نے اپنے پسندیدہ بندوں کی صفت کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ عباد الرحمن، بس یہ چند آیتیں ان کا ترجمہ ہی کر دیں گے، یہ ہر بندہ دیکھ لے کہ اللہ کے بندے کون سے ہوتے ہیں۔ عباد الرحمن، رحمان کے پسندیدہ بندے کون سے ہیں؟
عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ جب زمین پر چلتے ہیں تو نرمی سے چلتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، دائیں بائیں دیکھتے ہوئے نہیں، جھک کر چلتے ہیں، عاجزی۔ الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ ہماری تم سے سلامتی ہے، بس ان کو سلام سے بحث نہیں کرتے، جیسا ہمارے معاشرے کا چلن ہے کہ اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے گھنٹوں جھگڑتے ہیں، بس وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو سجود اور قیام میں وقت گزارتے ہیں، یعنی رات کے کچھ حصے میں ضرور قیام و سجود کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اور عام مسلمان جو تہجد نہ پڑھ سکے، اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز کو اس کا رات کا جاگنا بنا دیتا ہے اور اس آیت کا مصداق بنا دیتا ہے، وہ اجر عطا فرماتا ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور یہ ہے کہ جو اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے، ان عذابہا کان غراما، اے اللہ یہ جہنم کا عذاب تو جس کو لگ گیا اس کے لیے ہلاکت اور عذاب ہے، جان کا لاگو ہے، انہا ساءت مستقرا ومقاما، وہ کتنا برا ٹھکانہ اور وہ کتنا برا مقام ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اتنا خرچ نہیں کرتے کہ خود فقیر ہو جائیں، اور نہ ہاتھ کو روک کر رکھتے ہیں اور خرچ ہی نہ کرتے ہوں، میانہ روی سے خرچ ضرور کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے بھی ہیں، نہ روک لیتے ہیں نہ سارا لٹا دیتے ہیں، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور کسی جان کو بغیر حق کے قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جس نے ایسا کیا اس کو بہت بڑا گناہ پہنچا، الا من اور بہت بڑا گناہ پہنچا، یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کو 2 گنا عذاب دے گا، ویخلد فیہ مہانا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس ذلت کی جگہ پر رہے گا، سوائے ان کے من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے، جنہوں کو پیچھے شرک کا بیان ہوا نا، وہ ایمان بھی لائے، مشرک ہے تو ایمان بھی لائے، توبہ کرے، ایمان بھی لائے، عمل صالح بھی کرے، فاولئک، پھر اللہ اس پر اتنا مہربان ہو جائے گا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا۔ یہ اس کی رحمت کی وہ وسعت اور انتہا ہے جو انسان کے تصور و گمان سے ماورا ہے، یعنی انسان نے 1000 گناہ کیے تو اللہ صرف یہ نہیں کرے گا کہ گناہوں کو مٹا دے گا یا معاف کر دے گا، بلکہ گنتی وہی رکھے گا اور گنتی کو گناہوں کو نیکی سے تبدیل کر دے گا، 1000 نیکیاں بیان کرے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں اس آیت کو پڑھ کر حضور ہنسے، مسکرائے، آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا کیا حال ہوگا، اللہ بندے سے پوچھے گا میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، بندہ ڈر جائے گا اور کہے گا کہ یہ میرا حساب ہو رہا ہے، میں تو مارا گیا، تو بندہ ڈرتے ڈرتے کہے گا کہ ہاں اے اللہ میں نے گناہ کیا۔ رب فرمائے گا فرشتوں سے کہ اس کو اس گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو۔ وہ بندہ حیرت سے دیکھے گا کہ یہ کیا، گناہ کے بدلے میں نیکی مل رہی ہے۔ پھر اللہ ایک اور گناہ کا پوچھے گا، بندہ ڈرے گا کہ چلو پہلے بچ گیا اب تو نہیں بچتا، پھر وہ بتائے گا کہ ہاں اللہ ہوئی ہے غلطی ہوئی سے، اللہ فرمائے گا اس کا بھی نیکی اس کو دے دو۔ ایک 3 4 یا 5 7 یا 10 15 20 گناہ وہ گنوا کر اللہ اس کی نیکیاں لکھ دے گا۔ حدیث میں ہے کہ پھر بندہ لالچ میں آ جائے گا اور بندہ خود اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے کہے گا کہ اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا ہے، اے اللہ میں فلاں گناہ بھی کیا ہے، اور اللہ اس کو نیکیاں دیتا چلا جائے گا۔ اس کی رحمت کی یہ انتہا ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، یہ اگلی آیت ہے۔ اور جو توبہ کر لے اور اچھے عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے بہت ہی مہربانی فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، وَإِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی فرمائے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ ایک حدیث میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ جھوٹی گواہی ہے۔ ایک حدیث شریف کے مطابق جھوٹی گواہی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، جھوٹی گناہی کا بڑا وبال ہے۔ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور جب کسی لغو بات کے پاس سے وہ گزرتے ہیں، یعنی لوگ جوا کھیل رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، چیس کھیل رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، اور کسی گناہ کے کام میں بیٹھے ہوئے مشغول ہیں، تو وہ عزت و وقار کے ساتھ ان کے پاس سے چپ کر کے گزر جاتے ہیں، نہ وہاں رکتے ہیں نہ ان سے الجھتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا ہو جائے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، مولوی صاحب نے لچھے دار باتیں کی، وہ اندھے ہو کے گر نہیں جاتے، وہ غور کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا کہا اور اس پر ہمیں کیسے عمل کرنا ہے۔ مولوی صاحب نے دلچسپ باتیں کی، لوگوں نے نعرے لگائے، جیسے کہ کئی پیشہ ور مولوی ہوتے ہیں وہ
الٹی سیدھی باتیں کر کے، غلط باتیں بھی کر کے لوگ ایسے جھوم رہے ہوتے ہیں اندھے بن کر۔ کئی باتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ مولوی صاحب کسی گناہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، مجمع کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، کفر ہو جاتا ہے۔ اندھے ہو کر نہیں وہ لگے پڑے ہوتے، مولوی صاحب کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، جو واعظ ہے اس کی بات کو غور سے سنتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، ان کے سامنے جب اللہ ان کے رب کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، گنگے بہرے ہو کر ان پر گر نہیں پڑتے۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، یعنی ہمارے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنانا، اور ان کو متقیوں کا امام بنانا، نیکوں کا امام بنانا۔ وجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے محلات میں ہوں گے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، فرشتے ان کو سلام کر رہے ہوں گے، جھک جھک کر سلامیاں ہو رہی ہوں گی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ حسنت مستقرا ومقاما، کتنا عمدہ مستقر ہے اور کتنا عمدہ ٹھہرنے کی جگہ اور مقام ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن حکیم کے صحیح پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم زين أخلاقنا بالقرآن العظيم، اللهم نجنا من النار بالقرآن العظيم، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة بالقرآن العظيم۔ صلی اللہ تعالی علیہ